ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی کافی جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ افغانستان میں بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہاں پر جو ہے آپ این ڈی ایس بھی دیکھ رہے ہیں, پھر این ڈی ایس اور را کے نیکسس کی بھی بات نظر آ رہی ہے. ہمارے بارڈرز بھی, بارڈر مینجمنٹ پر بھی کافی ایشوز ہیں افغانستان کے ساتھ. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کا رجحان کس طرف ہے؟ وہاں پہ جو ہے اشرف غنی جو ہیں اور عبداللہ جو ہیں, ان کا کیا آپ کو انکلینیشن نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ بھی انڈیا کی زبان بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نیلم, آپ نے دیکھا نا کہ ٹرکی نیٹو کا الائی تھا اور نیٹو نے ٹرکی کے خلاف فوج کے اندر بغاوت برپا کروائی. یہ ایوب خان کا ایک پرانا قول ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب اٹس ڈینجرس ٹو بی دی اینمی آف یونائٹڈ اسٹیٹس. امریکہ کا دشمن ہونا خطرناک بات ہے, لیکن امریکہ کا دوست ہونا خودکشی ہے. تو جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, را اور این ڈی ایس کس کی اجازت سے کام کر رہے ہیں افغانستان میں؟ نیٹو کی, امریکنز کی, سی آئی اے. اور امریکنز اور نیٹو کا افغانستان میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے آپ مجھے بتائیں. اسامہ بن لادن کو مار چکے, یہ ساری دہشت گردی انہوں نے سو کال ختم کر دی, پھر کیوں بیٹھے ہیں افغانستان میں؟ وہ صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کریں, سی پیک کو روکیں, را اور این ڈی ایس کو سپورٹ کریں, ٹی ٹی پی اور بی ایل اے بنا کے اندر بھیجنے کے لیے. لہذا اس وقت جو کابل کی رجیم ہے, اس رجیم سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اس کے ہاتھوں پہ 1 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کا خون ہے. ان کو معاف نہیں کیے, کارزائی کو, اشرف غنی کو, اس حکومت کو جو کابل میں بیٹھی ہے, اب معاف نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کو پہلا سٹیپ کرنا ہے کہ امریکنز کو وہاں سے نکالنا ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم دوبارہ افغان طالبان کو لائیں, کابل میں بٹھائیں, تو افغان طالبان خود آئیسس کو بھی ختم کریں گے, ٹی ٹی پی کو بھی ختم کریں گے, را کو بھی ختم کریں گے. اس سے بہتر اسٹریٹجی ہم بلڈ نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو کم آؤٹ اوپن ناؤ. ہمیں کابل میں رجیم چینج چاہیے. اس کابل حکومت کے ہاتھ پہ ہمارا خون ہے, ہم معاف نہیں کریں گے. لیکن زید حامد صاحب, اگر بات کی جائے پاک امریکن ریلیشنز کی, تو آپ کو اس ایسپیکٹ میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا امریکہ واقعی میں حقانی نیٹ ورک سے مذاکرات کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہے؟ پھر ہم ملا اختر منصور کو بھی دیکھتے ہیں, ان کی ہلاکت بھی ڈرون اٹیک سے ہوتی ہے, اور وہ بھی رائٹ بیفور مذاکرات. پھر جو F-16 طیاروں کا معاملہ ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو پاک امریکن ریلیشنز میں کس قسم کا رفٹ اس وقت نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, پاکستان اور امریکنز کا اس وقت ریلیشن شپ وہی ہے جو اس وقت ٹرکی اور امریکہ کا ہے. ٹرکی اور امریکہ لٹرلی وار پاتھ کے اوپر ہے, آلموسٹ جنگ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. کیونکہ ایک امریکنز کی بہت بڑی سازش پکڑی گئی ہے جو ٹرکی میں بغاوت کروائی ہے, اور یہی ریلیشن شپ اس وقت پاکستان اور امریکنز کا ہے. ہمیں بھی پتا چلا ہے کہ امریکنز نے پاکستان تباہ کرانے کے لیے 4th اور 5th جنریشن وار, ایف پیک, یہ سب کے سب افغانستان سے پاکستان میں یہ جنگ مسلط کی تھی, اور امریکن کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ہم نے. یہ صرف ایک پولیٹیکل نائسٹی ہے, ایک ڈپلومیٹک, ایک گفتگو کا طریقہ ہے کہ چپ ہو کے کھل کے یہ لوگ بات نہیں کرتے. لیکن جتنے پاکستان سے پیٹریوٹس ہیں, سیکیورٹی اور ڈیفنس اینالسٹ ہیں, مسلح افواج ہیں, سب کو پتا ہے کہ امریکن افغانستان سے ہمیں بٹرے کر رہے ہیں. اور امریکن ہمیں F-16 دیں یا نہ دیں, اب ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس اس سے بہتر چائنیز, ہم نے انشورنس پالیسی ہمیشہ سے چائنا میں رکھی تھی. ہمارے پاس اس سے بہتر ہتھیار چائنا سے آ رہے ہیں. ہم رشیا کے ساتھ قریب ہو رہے ہیں, ہم اس سے بہتر ہتھیار رشیا سے لے رہے ہیں. ٹھیک, ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ کا پرسپیکٹو سی پیک کے حوالے سے بھی لوں گی. سی پیک کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ چائنا جو ہے وہ سی پیک پر آرمی کا ہولڈ چاہ رہا ہے, یا وہ آرمی کے ساتھ زیادہ انکلائن نظر آ رہا ہے حکومت کی بجائے. سی پیک کے پروجیکٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہی عرض کروں نا آپ سے کہ اس وقت پوری دنیا کی طاقتوں کا اس وقت ایک آبجیکٹو ہے کہ پاکستان اور چائنا کا اسٹریٹجک, پولیٹیکل اور ملٹری الائنس توڑ دے, اور سی پیک اس کا ایک کریٹیکل ایلیمنٹ ہے. تو سی پیک کو سسٹین کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں ایک اٹانومس باڈی بنتی جس کے اندر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی طرح کے ممبرز ہوتے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے, اور اس طرح کی ایک باڈی آپ چائنا سے کہتے کہ اپنے ممبرز ہیں کہ جو مل کر ایک ٹیم بنتی تھی 40 افراد کی, جس میں ٹاپ پاکستانی ڈیفنس کے, گورنمنٹ کے لوگ ہوتے, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی طرح چائنیز ہوتے, اور مل کے ڈیسائیڈ کرتے کہ سی پیک کو کیسے لے کے جانا ہے. اس وقت پاکستان گورنمنٹ میں کوئی ادارہ نہیں ہے جو سی پیک کو ہینڈل کر رہا ہو. کوئی یہ پلاننگ نہیں ہے کہ روٹس کتنے بنیں گے, شہر کتنے آباد ہوں گے, ہمارا شیئر کتنا ہوگا. زید حامد صاحب, آخری سوال آپ سے, پارٹنرشپ کیسے ہوں گے.